طریقہ چھوڑنے والا جہنمی ہوتا ہے، نبی کے طریقے سے جو ہٹ جاتا ہے وہ کفر و شرک کو دعوت دیتا ہے۔ تو دوستو دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے ڈھڈورا پیٹنے والے بہت ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، محبت دعووں سے ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت ہلڑ بازیوں سے اور نعرے بازیوں سے ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت دادا گیری سے ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت جلسے جلوسوں سے بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت شور اور ہنگاموں سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن کی فرضی اور دکھاوے کی محبت اب پورے سال منمانی، پورے سال منمانی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی محبت کے نام پر کبھی کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنائی جاتی ہے، گلی محلوں کو برقی کنکنوں سے سجا دیا جاتا ہے، ہری جھنڈیوں سے سجا دیا جاتا ہے، اونچی اونچی پہاڑیاں بنا دی جاتی ہے، جتنے دنیا بھر میں مشہور مزار خانقاہ اور درگاہ ہیں سب کی شبیہیں بنا کر، سب کی جھانکیاں بنا کر سڑکوں پہ لگا دی جاتی ہے۔ ارے یہ کیسی محبت ہے کہ آج تم نے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنے پیسے تم نے خرچ کر دیے، اتنی شبیہیں بنا دی، اتنی جھانکیاں بنا دی، اور شام ہوتے ہوتے، رات آتے آتے تم اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ دیتے ہو۔ وہ محبت تھی، اور یہ تمہارا مسمار کر دینا اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو محبت کی علامت تم نے بنائی تھی، اس علامت کو تم نے نیست و نابود کر دیا، یہ کیا ہے؟ اسی لیے دوستو ایک دن کی اس طرح کی دکھاوے کی محبت، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پہ دھوکہ ہے، یہ محبت کے نام پہ فریب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، پیارے نبی کی سنتوں کو تلاش کرو۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوا کرتی تھی، آپ نجی محفل میں ہوتے تو کیسے ہوتے، دوستوں کی مجلس میں ہوتے تو کیسے ہوتے، گھر کے اندر ہوتے تو کیسے ہوتے۔ اس پورے نقشے کو اپنے کردار اور عمل میں جذب کر لینے کا نام اتباع سنت ہے، اور سنت صرف مسجد میں تلاش کرنے کا نام سنت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، پاجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوگی، اور جیسے نکلے مسجد سے باہر وہاں سنت نہیں رہ جاتی ہے، فوراً پاجامہ اور پینٹ ٹخنے سے نیچے گرا لیتے ہیں۔ بازاروں میں لوگ سوچتے ہیں سنت فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محفلوں میں سنت فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں سنت فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ہم جب تک نبی کی سنتوں پہ جان نہیں نچھاور کریں گے، نبی کی سنتوں کو پورے سال ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ کبھی آپ نے غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں تھے دین کے معاملے میں، جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہ آ جائے۔ تو ہمارے نبی جو کچھ فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا پیارے رسول کی سنتوں کو تلاش کرنا، آپ کی اطاعت و تابعداری و فرما برداری کرنا، یہ دراصل اللہ ہی کی فرما برداری ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے
میری فرما برداری کی اس نے گویا اللہ کی فرما برداری کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو گویا نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی, نبی کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری. ایک بہت پیاری روایت بخاری وغیرہ کی یہ مشہور روایت, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سوئے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. کچھ فرشتے آتے ہیں, آپ سوئے ہوئے تھے. وہ فرشتے کون تھے؟ جبرائیل و میکائیل. کیا شان اللہ, کیا شان نرالی تھی. جبرائیل آئے ہیں, میکائیل بھی آئے ہیں, پیارے نبی سوئے ہوئے ہیں. فرشتے بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں, لیکن دوسرا کہتا ہے ان العین نائمہ والقلب یقظان, ان کی آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے, دل جاگ رہا ہے. اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے ان لصاحبکم ھذا مثلا, تمہارے اس صاحب کی, ایک ساتھی کی ایک مثال ہے, ایک مثال ہے ان کی. پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں, تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ سوئے ہیں, آنکھ سوئی ہے لیکن دل بیدار ہے. اور اس کے بعد ایک فرشتہ مثال بیان کرتا ہے مثلہ کمثل رجل بنا دارا, ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک محل بناتا ہے. وجعل فیہا مأدبہ وبعث داعیا, اور اس محل میں ایک دسترخوان سجاتا ہے, انواع و اقسام کے کھانے سجاتا ہے, اور ایک آدمی کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے. فمن اجاب الداعی دخل الدار, جو اس داعی اس بلانے والے کی آواز پہ لبیک کہتا ہے وہ محل میں بھی داخل ہوتا ہے. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ, دسترخوان سے بھی کھاتا ہے. وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِي, لیکن جو اس بلانے والے کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا ہے لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة, وہ محل میں بھی نہیں آ سکتا, وہ کھانا بھی وہ دسترخوان سے بھی نہیں کھا سکتا. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ تو مثال ہے نا, تعویل بتا دیجئے, تفصیل بتا دیجئے, تشریح بتا دیجئے, تب تو بات سمجھ میں آئے گی. تو پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں. پلٹ کے دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان العین نائمہ والقلب یقظان, ان کی آنکھ صرف سو رہی ہے مگر دل جاگ رہا ہے. پھر ایک فرشتہ مثال بیان کرتا ہے, یہ مثال ہے. کہتا ہے فرشتہ سنو او لوگو, یہاں گھر سے مراد جنت ہے, محل سے مراد جنت ہے, اور دسترخوان یہ جنت کی نعمتیں ہیں, اور جو بلانے والے وہ محمد ہے. فمن اجاب محمدا فمن اطاع محمدا, جس نے محمد کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ, اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس, ارے محمد عربی کو تو اللہ نے لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھیجا تھا. نیک بخت کون ہے, بدبخت کون ہے, شقی کون ہے, سعید کون ہے, متبع سنت کون ہے, بدعتی کون ہے, فرق کرنے کے لیے حق اور باطل میں, سچے اور جھوٹے میں, کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے محمد عربی کو بھیجا تھا. تو دوستو اس لیے دکھاوے اور فرضی والا چکر میں نہیں پڑیے, اور اس چمک دمک اور ان رنگینیوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. قسم اللہ کی, اگر آپ کی ولادت کا جشن منانا اگر ایک صحابی سے کوئی ثابت کر دے, اہل حدیث سب سے آگے چڑھ پڑ کے الحمدللہ یہ جشن منانے کے لیے تیار ہے. پورے کم از کم 23 مرتبہ نبی کی زندگی میں یہ دن آیا, مگر آپ نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا. حضرت ابو بکر کی خلافت آتی ہے, ابو بکر کے زمانے میں کم سے کم 2 مرتبہ یہ دن آتا ہے, ابو بکر آپ کی ولادت کا جشن نہیں مناتے ہیں. حضرت عمر کی خلافت آتی ہے, حضرت
حضرت عمر کی خلافت میں کم از کم 10 مرتبہ یہ دن آتا ہے. حضرت عمر آپ کی ولادت کا جشن نہیں مناتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے, ان کے زمانے میں کم از کم 12 مرتبہ یہ دن آتا ہے, نہیں مناتے. حضرت علی کم از کم 5 مرتبہ یہ دن آتا ہے, نہیں مناتے. حضرت معاویہ کی خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو جاتا, بنو امیہ کی خلافت آتی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال سے زیادہ یہ دن آیا. آخری صحابی ابو الطفیل جو دنیا سے رخصت ہوئے, متعدد بار یہ دن آتا رہا, لیکن کسی ایک صحابی, آخری صحابی ابو الطفیل کے دنیا سے جانے تک کسی ایک صحابی کا عمل کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد تابعیوں کا بھی کوئی عمل نہیں, خیر القرون میں کوئی عمل نہیں. 3 صدیاں گزر گئی, کہیں اتا پتہ نہیں. پتہ ہے 4تھی صدی مصر کے فاطمیوں نے, جو روافض تھے شیعہ, انہوں نے 1 میلاد نہیں 6 میلادیں کھانے پینے کے چکر میں 6 میلادیں انہوں نے ایجاد کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد, حضرت علی کی میلاد, حضرت حسن کی میلاد, حضرت حسین کی میلاد, حضرت فاطمہ کی میلاد, اور حاکم وقت بادشاہ وقت کی میلاد. اس کے بعد کچھ دنوں تک خاتمہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد شاہ اربل مظفر الدین ابو سعید کوکبوری کا زمانہ آتا ہے. اس نے پھر سے اس بدعت کو ایجاد کر دیا, اور آج تک یہ بدعت چلی آ رہی ہے. اور بالخصوص بر صغیر ہند و پاک میں دن بدن اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو چڑھانے کے لیے, دکھانے کے لیے ہم عاشق رسول ہیں, باقی سب گستاخ رسول ہیں. دوستو, عشق و محبت اور عشق کا تو لفظ بھی پیارے نبی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے, لیکن ان کے بقول دوستو عشق و محبت کا دم بھرنے والے عین اس دن جس دن پیارے نبی کی وفات ہوئی, اس دن ان کا کلیجہ ہے کہ وہ جشن مناتے ہیں. لیکن جشن بھی مناتے ہیں تو کس طرح, ڈی جے بجا کے جشن منایا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی آپ کے کانوں میں موسیقی اور باجے کی آواز نہیں پڑی. آج انہی سے محبت کا دم بھرنے والے ڈی جے اور میوزک بجا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد و زن کے اختلاط سے شدت سے منع کیا کرتے تھے. مسجد جیسی بابرکت جگہ سے ایک بار عورتیں بھی نکلتی ہیں, مرد بھی نکلتے ہیں, دونوں مکس ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا عورتوں کی جماعت تم راستے کے کنارے چلا کرو, تمہارا حق نہیں راستے کے کنارے مردوں کے ساتھ دھکم پیلی کرنا, یہ زیب نہیں دیتا. اس دور کی خواتین مسجد سے نکلتی تھی, اس قدر دیواروں سے چمٹ کے چلتی تھی, ان کی چادریں دیواروں میں پھنس جایا کرتی تھی. آج عین اسی روز جس دن محبت کا, جس دن ولادت کا جشن منایا جاتا ہے, مرد و عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے, شیطان بھی پناہ مانگنے لگے. ایسے ہی ایک دن, ایک سال, میں غالباً پچھلے ہی سال میں پھنسا تھا, منگا اسٹیشن پہ اترا تو کوئی سواری نہیں, انسانوں کا پورا ریلا, ایک سیلاب تھا. مجبوراً پیدل اسی جلوس کے ساتھ ہمیں بھی اپنی منزل کی طرف چلنا پڑا. 2.5-3 کلومیٹر کا سفر میں نے باقاعدہ لائیو منظر اپنے موبائل سے میں نے ساتھیوں کو لائیو دکھانے کی کوشش کی تھی, کس طرح من چلے لڑکے سڑکوں پر بند سمر کے آنے والی لڑکیوں کا پیچھا کر رہے ہیں, ایسی حرکتیں سڑک پہ کر رہے ہیں. قسم اللہ کی غیر قومیں مذاق اڑا رہی تھی. میں نے وہ منظر اپنے کیمرے میں بھی قید کیا اور لائیو میں نے دکھانے کی بھی کوشش کی کہ کس طریقے سے پیارے رسول کی عظمت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور کس طرح محبت کے نام پہ یہ دھوکہ ہے, اور کس طرح آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دوستو, دعویٰ تو بڑا ہے, تو بڑے جن کے دعوے ہیں انہیں دلیل لانی پڑے گی کہ آپ پورے سال کتنا
प्यारे रसूल की सुन्नत पे अमल करते थे। और मैं दावे से डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूं कि जो लोग जितना बड़ा दावा करते हैं ना प्यारे रसूल से इसको मोहब्बत कदम भरते, कसम अल्लाह की प्यारे रसूल की सुन्नतों का सबसे ज्यादा खून यही लोग करते हैं। दलील चाहिए आपको, कौन मुसलमान नहीं जानता? बुखारी मुस्लिम की कितनी हदीसें, दर्जनों हदीसें मिलेंगी आपको। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने से मना किया है, कब्रों की चूनाकारी करने से मना की है, कब्रों पे बैठने से मना किया है, कब्रों पे कतबा लगाने से मना किया है, नेम प्लेट लगाने से मना किया है, कब्रों पे चरागा करने से मना किया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कब्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कब्रों की चूनाकारी न की जाए, वह बना अलई, कब्र पे इमारत न बनाई जाए, वह